السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج سورۃ الطارق سورہ نمبر 86 پڑھیں گے۔ آپ حضرات پورا سبق کو دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق۔ تو والسماء یہاں پر مد ہے، اس مد کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ والسماء والطارق، والطارق تو واو تا سے مل رہا ہے، تشدید ہے اس لیے، اور قاف ہے طارق، یہاں پر بڑی قاف ہے تو قاف کے مخرج کو درست کرنا ہے۔ والطارق، اور جب وقف کریں گے، روکیں گے، تو یہاں پر قلقلہ ہوگا، کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ کتنا ہے؟ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ تو جب یہاں وقف کریں گے والطارق میں تو قاف ساکن ہو جائے گا، اور یہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس لیے یہاں پر قلقلہ ہوگا، یعنی قاف اپنے مخرج سے ٹکر کھا کر الگ ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے والطارق، والطارق، وما، یہاں پر بھی کھینچ کر پڑھنا ہے، یہاں پر مد منفصل ہے۔ ادراک، ادراک، یہاں پر دال ساکن ہے تو یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے مد طارق، مد طارق اگر وقف کریں گے تو یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا۔ تو یہاں پر ایک بار پھر دیکھ لیں، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ۔ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ہم پڑھے النجم، جبکہ یہاں پر الف کیا ہے؟ خالی ہے۔ تو آپ یہ قاعدہ کلیہ یاد رکھیں، جو بھی لفظ یا کلمہ، جیسے یہ نجم کیا ہے؟ ایک کلمہ ہے، تو جو بھی کلمہ الف اور لام سے شروع ہو رہا ہو اور وہ الف خالی ہو تو اس الف پر زبر دے کر پڑھیں گے، اس الف کو زبر دے کر پڑھیں گے۔ لیکن اگر یہاں وقف نہیں کرتے، اگر ملا کر پڑھتے جیسے مد طارق النجم، تو یہاں پر قاف جو پیش ہے یہ پیش نون سے مل جائے گا۔ لیکن اگر وقف کے بعد جب پڑھنا دوبارہ شروع کر رہے ہیں تو اس الف پر کیا دیں گے؟ زبر دیں گے۔ قرآن میں جتنی جگہوں پر اس طرح سے کلمہ آئے گا اور جب وہ الف خالی ہوگا تو اس الف پر زبر دیں گے۔ تو یار یہاں جیم میں دیکھیں النجم، النجم، یہاں جیم ساکن ہے تو جیم ساکن کو کیا کریں گے؟ جیم ساکن یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ الثاقب، اگر رک گئے وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ ثاقب، یہاں پر با ساکن ہوگا تو با ساکن ہوگا تو یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ان کل نفس، ان کل نفس، تو ان میں کیا ہوگا؟ اخفا، کیوں؟ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف ہے، کلو میں جو کاف ہے تو حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ ان کل نفس لما میں کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا۔ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ میم میں تشدید ہے تو نون مشدد اور میم مشدد، یعنی جس نون پر تشدید ہو اور جس میم پر تشدید ہو، تو جس نون پر تشدید ہو اس کو نون مشدد، اور جس میم پر تشدید ہو اس کو میم مشدد۔ یہاں پر کیا ہے؟ میم میں تشدید ہے، اس لیے کیا ہوگا؟
گننا ہوگا، علیہا حافظ، حافظ یہاں پر ہا کے مخرج کو درست کرنا ہے، اسی طریقے سے ضا کا مخرج کو درست کرنا ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق، فلینظر الانسان مما خلق، تو فلینظر یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ ضا ہے، اور اب جانتے ہیں کہ حروف اقفا 15 ہیں، اور حروف اقفا میں سے ضا بھی آتا ہے، تو یہاں پر اقفا ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے انسان، انسان یہاں پر بھی اقفا ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف اقفا میں سے سین ہے۔ میم، میم یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ میم مشدد ہے، اس لیے یہاں گننا ہوگا، اور خلق، خلق یہاں پر قلقلہ ہوگا، خلق من ماء دافق، خلق من ماء دافق، تو خلق میں کیا ہوگا؟ خلق، قاف کے مخرج کو درست کرنا ہے۔ اسی طرح سے من ماء، تو میم یہاں نون ساکن کے بعد میم مشدد ہے، تو یہ نون نہیں پڑھائے گا، میم ماء، اور ما میں تشدید نہیں مد ہے، اس لیے اس مد کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ دافق، دافق، تو یہاں پر بھی قلقلہ ہو رہا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، تو یخرج، یخرج یعنی یہاں پر خا ہے، کھا کے مخرج کو درست کرنا ہے، خا، یخرج من بین الصلب، من بین الصلب، تو نون ساکن کے بعد با ہے، یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، تو نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ اور اقفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ والترائب، والترائب یہاں پر کیا ہے؟ مد ہے، اس لیے اس مد کو کھینچ کر پڑھنا ہے، اور اب، اب یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ قلقلہ۔ إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر، إنه میں گنہ ہو رہا ہے، نون مشدد ہے، على رجعه تو ہی میں کھینچ کر پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں پر کھڑی زیر ہے اور کھڑی زیر ایک یا مدہ کے برابر ہوتا ہے۔ لقادر، لقادر تو قاف ہے بڑی قاف، تو اس لیے اس کا مخرج کو بھی درست کرنا ہے اور موٹا کر کے پڑھنا ہے، لقادر۔ یوم تبلی السرائر، تو سرائر یہاں پر بھی کھینچ کر پڑھنا ہے، یوم تبلی السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، تو فما له، فما له یہاں پر بھی کھینچ کر پڑھنا ہے، ہو میں، من قوة، من قوة، من قوة، تو نون ساکن کے بعد حروف اقفا میں سے قاف ہے، تو یہاں پر بھی اقفا ہوگا، ولا ناصر، ولا ناصر۔ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، والسماء یہاں پر بھی کیا کرنا ہے؟ کھینچ کر پڑھنا ہے، مد ہے، ذات الرجع، ذات الرجع، لیکن یہاں پر اگر وقف کر لیے تو آپ اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے اسے تھوڑا سا سمجھیں۔ تو یہاں جیم ساکن ہے،
اور جب وقف کریں گے یعنی ٹھہر جائیں گے تو عین بھی ساکن ہو جائے گا. تو کس طرح سے پڑھیں گے؟ رجع نہیں ہوگا، یہ پڑھنا غلط ہوگا. راجع یعنی راجع، را جیم سین عین، تو راجیم جب رج اور عین ساکن ہوگا تو راجع، عین کو ظاہر کرنا ہے اور عین پر نہ زبر دینا ہے، نہ زیر دینا ہے، نہ پیش دینا ہے، بلکہ وہ ساکن ہی رہے گا. لیکن ساکن ہونے کے باوجود اسے اس عین کو ادا کرنا ہے. اسی طریقے سے والارض ذات الصدع، ذات الصدع یعنی صدع نہیں بولیں گے، صدع نہیں پڑھنا ہے، صدع. تو پھر ایک مرتبہ دیکھ لیں. والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، یہاں تو اس طرح سے پڑھیں، لیکن اگر وقف کریں گے والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل، انه میں گنہ ہو رہا ہے، لقول فصل، لقول فصل. یہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا، دو پیش تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے. وما هو بالهزل، وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. تو انہم میں کیا ہوگا؟ گنہ، نون مشدد ہے. انہم یکیدون، یکیدون تو کھینچ کر پڑھنا ہے، کافیہ زیر کی، یکیدون، دالوا پیش دو، یہاں پر وا مدہ ہے اور کی میں کافیہ زیر کی میں یا مدہ. تو انہم یکیدون کیدا. اب یہاں پر وقف کریں گے تو وقف کرنے کی صورت میں ایک زبر وہاں سے ہٹا دیں گے، ایک زبر کو نہیں پڑھیں گے بلکہ ایک زبر وہ الف سے بدل جائے گا. کیدا وَأَكِيدُ كَيْدًا، وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا.